المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب القدر حضرات سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو اس کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سامعین دی وقار کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر بہت ساری حاجات اور ضروریات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ کیا کہ دنیا والے اپنے کام نکلوانے کے لیے اپنے بڑوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ کسی کا وزیر سے رابطہ ہے تو کسی کا وزیر سے رابطہ ہے، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام ضروریات اللہ سے مانگ کر ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے دنیا والے اپنے متعلقین کی لاج رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح یا اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ رابطہ کرنے والوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ادعونی استجب لکم، بھائی مجھ سے مانگو، میں پروردگار تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ بھائی سوئی سے لے کر جہاز تک جس چیز کی ضرورت ہے، فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں پروردگار تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین
الآخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر دکھاتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ عن قریب ان لوگوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کا قانون اور دستور اور ہے، جبکہ اللہ کا قانون اس کے برعکس ہے۔ دنیا کے اندر قانون یہ ہے، بھئی آپ کسی سے ایک دفعہ مانگیں گے وہ آپ کو دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں گے عذر پیش کر دے گا، تیسری دفعہ مانگیں گے سلام کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ اللہ کا قانون اس کا برعکس ہے، بھئی ایک دفعہ مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں، بار بار مانگے۔ فرمایا کہ جو بار بار اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ تشریف لاتے تھے، بھئی ہم اللہ سے کیسے مانگے، اللہ پاک کو کیسے پکارا جائے، کہاں پکارا جائے، بآواز بلند پکارا جائے، آہستہ پکارا جائے، کس طریقے سے اللہ پاک کے سامنے اپنے حاجات کو پیش کیا جائے۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اور جب یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ الدعاء صلاح المؤمن، دعا یہ مومن کی اسلحہ ہے۔ اسلحہ کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر آنے والے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جس طریقے سے اسلحہ کے ذریعے ہم اپنے اوپر مسلط ہونے والے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ دعا کے ذریعے انسان اپنے اوپر آنے والے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ فرمایا عماد الدین، یہ دعا یہ دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور آج ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کے اوپر اللہ پاک نے دعاؤں کا دروازہ کھول دیا، یوں سمجھیے کہ اللہ پاک نے اس بندے کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کی مغز ہے۔ مخ کہتے ہیں مغز کو، کسی چیز کے جڑ اور خالص چیز کو کہا جاتا ہے۔ در حقیقت جب انسان اللہ کے ماں سوا ہر ایک سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کو دعا کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ انسان انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس اخلاص بڑی پکار جیسے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، کسی بھی عبادت کے بارے میں بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں بندہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے بارے میں علماء کرام نے 3 درجے لکھے ہیں، 3 مرتبے لکھے ہیں۔
پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے. اب دعا مانگنے کے بعد وہ دعا اسی طریقے سے قبول ہو جائے. بھائی جو دعا آپ نے اللہ سے کر دی, اللہ پاک اس دعا کو اسی طریقے سے قبول کر لے. یہ دعا کا پہلا درجہ ہے. بھائی جو کچھ مانگ لیا اسی طریقے سے وہ قبول ہو گیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو دعا آپ نے اللہ سے مانگی, اب وہ دعا اسی طریقے سے قبول نہیں ہو رہی, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعے اس انسان کے اوپر آنے والے تکلیفوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. الترغیب و ترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان دعا مانگتا ہے, وہ دعا جلدی قبول نہیں ہوتی, تو لکھا ہے کہ وہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان کے اوپر کوئی تکلیف مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دعا اس مصیبت اس تکلیف کے ساتھ راستے کے بیچ میں لڑنا شروع کر دیتی ہے. قیامت تک وہ دعا اس مصیبت کے ساتھ ٹکراتی ہے, اس انسان کے اوپر اس مصیبت کو آنے نہیں دیتی. اس کے اوپر آپ ایک واقعہ مثال کے طور پر سمجھیے. سنود مصری رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ بچھو دریا کے اندر تیر نہیں سکتا, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں سفر کے لیے نکلا, دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس بچھو کو دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو میں سن رکھا تھا کہ بھائی بچھو تو دریا کے اندر پانی کے اندر تیر نہیں سکتا ہے, تو یہ کس طرف بڑھ رہا ہے. اب میں غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اتفاق یہ ہوا کہ دریا کے اندر سے ایک کچھوا نکل آیا اور بالکل دریا کے کنارے لگ گیا. میں نے اس بچھو کو دیکھا کہ یہ بچھو چلانگ لگا کر کے کچھوا کے پشت کے اوپر سوار ہو گیا اور کچھوا نے دریا کے اندر تیرنا شروع کر دیا. اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو تلاش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھنا شروع ہو گیا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. میں تو دیکھا کہ وہ کچھوا دریا کے اس پار لگ گیا اور بچھو نے چرانگ لگا کر کے باہر خشکی میں اور دریا کی اس کنارے کی طرف چلنا شروع ہو گیا. میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. تو سنود مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تھوڑا سے آگے گیا تو ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ پاک نے اس بچھو کو اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے بھیج دیا ہے. تو میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اگر یہ بچھو اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے چلا گیا تو اس سے پہلے کہ یہ اس کو کاٹے میں اس کو مار دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ وہ بچھو نوجوان کے جب قریب پہنچا تو بجائے کہ نوجوان کی طرف جائے ایک طرف ہوا اور میں نے ایک سانپ اژدہا کو دیکھا کہ یہ بچھو اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا اور ان کے سر کے اوپر چڑھ کر کے ان کو ڈسنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس سانپ اس اژدہا کو اس نے مار دیا. اور جس طریقے سے وہ سانپ مر چکا اس کے بعد وہ بچھو واپس چلنا شروع ہو گیا. جس راستے سے جس طریقے سے آیا اس راستے سے اس طریقے سے واپس چلا گیا. لیکن میں اللہ پاک کی اس قدرت اس نظارے کو دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس نوجوان کی حفاظت کے لیے اتنے دور سے بچوں کو کس طریقے سے بھیج دیا. میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اس کو جگایا, لیکن جب جگایا تو حیران کن بات یہ ہے کہ اس نوجوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. اب میں نے اس نوجوان سے کہا یہ سانپ جو آپ کے سامنے مرا پڑا ہوا ہے, اور پھر پورا قصہ سنایا ان کو. تو وہ نوجوان رونا شروع ہو گئے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے اور دعا مانگنا شروع ہو گئی.
اے بے قصوں کی دستگیر، اے مصیبت زدوں کے مصیبت اور غم زدوں کے غموں کو سننے فریاد سننے والے، پوری زندگی میں آپ کے احکامات کو توڑتا رہا ہو، آپ کے پیغمبر کے طریقے سے مکوڑتا رہا ہو، اللہ آپ نے میری حفاظت کے لیے اتنے دور سے بچو بیچ کرے گے اور میرے حفاظت کا سامان کیا، آپ میرے محافظ بنے، اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو ضرور مثل حملہ فرماتے ہیں کہ اس صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ دعا کی اور اللہ پاک سے معافی مانگی، اور اللہ پاک نے اس بندے کی زندگی کا رخ چینج کر دیا۔ تو اللہ پاک نے مجھے الہام فرمایا کہ ضرور اس بندے کے لیے کسی کی دعا تھی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے رحمت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام تر عبادات کے بارے میں بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی رد ہی نہیں ہوتی۔ یا تو میں وہاں اسی طریقے سے دعا قبول ہو گئی، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعے انسان کے اوپر آنے والے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر کے انسان کے اعمال نامہ کے اندر جمع کر کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ پاک سے مانگا اور اس طریقے سے اللہ پاک نے قبول نہ کیا، اور نہ اس کے ذریعے اللہ پاک نے آنے والی مصیبتوں کو ڈالا۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ان دعاؤں کے اوپر اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اجر اور ثواب ملا جا رہا ہوگا تو ہر بندہ یہ کاش کرے گا کہ اللہ میں دنیا کے اندر آپ سے دعائیں مانگتا رہتا اور میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج مجھے ان کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دعا کس طور پر اللہ پاک سے مانگی جائے؟ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کی جائے۔ بخت نصر نے جس وقت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے گرفتار کر لیا تو ان کے اوپر 5 دن کے بھوک کے 2 شیر چھوڑ دیے، اور 2 دن کے بعد دروازہ کھلا۔ اب دروازہ کھول کر کے جب دیکھا تو دانیال علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے سجدے فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں شیر ایک طرف اور دوسری طرف بیٹھ کر کے ان کے قوم کے منہ سے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے بھائی، کس عمل نے، کس عبادت نے، کس دعا، کس وظیفے نے آپ کو ان شیر کے، ان بھوکے ہوئے شیروں سے بچا لیا؟ اب بھائی میں نے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہا، بس اللہ پاک کی حمد بیان کی ہے، اللہ پاک کی حمد بیان کی ہے، اس کے بدولت اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی حمد سب سے بہترین حمد سورۃ الفاتحہ ہے۔ بھائی ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگے سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے اپنے ضروریات اور حاجات کو پیش کریں۔ جب اس طور پر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری فریاد کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری بات کہ یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ پاک پر پورا بھروسہ کر کے، پورا یقین کر کے دعا مانگے۔ بھئی جو دعا میں اللہ سے کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، ایک نابینا شخص کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ رہے، یا اللہ میری نگاہ مجھے واپس کر دے، میں نابینا ہوں، اللہ مجھے بینا کر دے، یہ دعا مانگ رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے قریب ہوئے اور زور سے ایک تھپڑ لگائے اور پھر کہا 4 چکر لیتے ہیں میرے، 4 چکر کے بعد طواف مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ کی نگاہ واپس نہ ہوئی تو میں آپ کا سر کاٹ دوں گا۔ اب پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا،
اب جان کی فکر ہو گئی، ساروں کا دار ہونا شروع کر دیا، گڑ گڑا کے مانگنا شروع کر دیا، اللہ پہلے تو مسئلہ کچھ اور تھا، اب تو جان کا معاملہ ہے، اللہ آپ مجھے میری نگاہ واپس کر دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی نگاہ کو واپس کر دی۔ اب حجاج بن یوسف جب طواف سے فارغ ہوئے، اس شخص کے پاس آئے، دیکھا کہ یہ تو اب دیکھنے والا ہے، بنا ہے، تو حجاج بن یوسف کہنے لگے جس طور پر آپ پہلے مانگتے رہے پوری زندگی مانگتے، اللہ پاک آپ کو کبھی بنا نہ فرماتے، لیکن جب آپ نے مانگنے کا حق ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ بھائی ہم اللہ سے ایسے مانگنے والے بن جائے جس طریقے سے مانگنے کا حق ہے۔ ایک شاعر اپنے اشعار میں کیا خوب اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، فرماتے ہیں الہی عبدک العصی اتاکا، اللہ آپ کا گنہگار آپ کے در پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ آپ سے اپنے گناہوں کے فریاد کرتا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ انہیں معاف کر دے یہ بات آپ کو سچتی ہے، فَإِن تَدْرُكْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ اپنے در سے ان کو دھتکار دے تو آپ کے در کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور در نہیں ہے۔ جب اس طور پر اللہ پاک سے انسان مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنے در کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، بھائی مجھ سے مانگو میں پروردگار تمہیں عطا کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔